and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. Viewers, political temperature इतना ज़्यादा हाई है हमारे मुल्क में आजकल कि कोई और बात ही नहीं हो रही. बहुत सारे मसाइल हैं जिनकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा, और ये हकीकत है कि इकॉनमी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये बहुत बड़े दो फैक्टर्स हैं जिनके बगैर कोई भी चीज़ मुकम्मल नहीं हो सकती. लेकिन कोई भी चीज़ आप तब तक अचीव भी नहीं कर सकते जब तक आप पॉजिटिवली बैठ के उसका हल ना सोच रहे हों और चीज़ों को और वाक़यात को रिस्पॉन्स दे रहे हैं और रिएक्शन ना दे रहे हों. हम काफ़ी रिएक्शनरी हो रहे हैं. हम जर्नलिस्ट भी, एज अ नेशन भी, हर एक में एक एक्टिविज़म आ गया है और हर एक में एक एग्रेशन आ गया है, एंगर आ गया है, जिसकी वजह से कोई फ़ायदा तो शायद अभी मुस्तकबिल करीब में नज़र ना आ रहा हो हमें, लेकिन नुकसान ज़रूर हो रहा है. और वो नुकसान है कि हम एक दूसरे से कनेक्शन लूज़ कर रहे हैं. जो एक बड़ी पावर बनती है एक सोसाइटी की, इफ़ दे आर यूनाइटेड, इफ़ दे स्टैंड फॉर ईच अदर, हम उसकी झलक तो देख रहे हैं. जहाँ जहाँ जिसके साथ ज़्यादती हो रही है लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम डिविसिवनेस बहुत ज़्यादा है. और जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ये लगती है कि हम सबको बहुत एहसास है कि इस वक्त केपी में बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन हम ह्यूमन लेवल पे उन लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं. हम ये अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि उन लोगों पे वहाँ क्या गुजर रही है. और ये बात सही है कि हम जो सेफ़ जोन्स में बैठे हुए हैं, जैसे पंजाब में उस तरह का टेररिज्म नहीं आया जैसा केपी में रहा है, या जैसा कराची वालों ने एक हॉरिफिक टाइम गुजारा है वो लाहौर वालों ने नहीं देखा. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनके साथ कनेक्ट ना कर सकें. यू कैन ऑलवेज़ डू दैट एंड यू मस्ट डू दैट एज अ नेशन. और क्योंकि कल कायदे आज़म का दिन है तो ये सब कुछ पढ़ते हुए मुझे इन चीज़ों का ख्याल आ रहा था, इसलिए मैंने बाकी सारी पॉलिटिक्स को साइड पे रख के इस पे बात करने का फ़ैसला किया. बीबीसी ने बहुत अच्छी स्टोरी की है एक, जो बन्नू में वाक़या हुआ उस पर. और वो स्टोरी इसलिए अच्छी है कि उसमें मुझे ह्यूमन एलिमेंट नज़र आया. उसमें मुझे ये नज़र आया कि अभी भी इंसानियत को समझने वाले इंसानों पे क्या बीत रही है इस सारे पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से. जो पॉलिटिक्स हो रही हैं ग्रुप्स की आपस में, दहशतगर्दी में भी पॉलिटिक्स ही इन्वॉल्व हैं. ऑफ कोर्स इट्स अ पॉलिटिकल काइंड ऑफ अ मूवमेंट जिसको दहशतगर्दी का नाम दिया गया है, जिसमें लोगों को टेरराइज़ किया जाता है अपने मकासद को अचीव करने के लिए. तो उनकी स्टोरी हमारे सारे मेन स्ट्रीम मीडिया से बहुत बेहतर थी. मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि गुज़िश्ता इतवार जब ज़ेर हरासत मिलिटेंट्स ने सीटीडी के एहलकारों को और कुछ ऐसे सिक्योरिटी एहलकार जो उन ज़ेर हरासत मिलिटेंट्स को इंटरोगेट करने आए थे, उन सबको यरगमाल बना लिया. एसएसजी कमांडोज़ ने घेराव किया उस इमारत का. कैंट के सारे दाखिली और ख़ारजी रास्ते बंद किए. लोगों को कहा कि घरों में रहें, बाहर ना आएँ. इंटरनेट मुअत्तल कर दी गई, सारी सर्विसेज, कम्युनिकेशन, फ़ोन्स भी नहीं ऑन थे लोगों के और काम कर रहे थे. और इन सारी सिचुएशंस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि लोगों को ये नहीं मालूम था कि ये कब तक चलेगा. हॉस्टेज सिचुएशन 2 दिन तक रही. उनसे मुज़ाकरात किए गए, उनके पास ऐसे लोग भेजे गए जो उनसे कनेक्टेड लोग थे और मॉडरेटर के तौर पे उनको कन्विंस कर सकते थे कि इस सिचुएशन को बग़ैर कैजुअल्टीज़ के आप हैंडल करने की कोशिश करें. लेकिन हॉस्टेज सिचुएशन भी कंट्रोल में ना आ सकी या नेगोशिएशंस फेल हो गई, इन अदर वर्ड्स. तो टेररिस्ट ने सरेंडर करने के बजाय अफ़गानिस्तान जाने का सेफ़ पैसेज मांगा. एक एहलकार जिसके पास सारी इमारत की चाबियां थीं, उनको उन्होंने पहले ही मार दिया, उनको शूट कर दिया. उसके बाद बाकियों को यरगमाल बनाया. उनमें से एक दो को अलग अलग बिठा के उनकी वीडियोस बना के, जिसमें वो हरास हुए हुए, टेरराइज़ हुए हुए नज़र आ रहे हैं, वो वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी शुरू की. और एक एहलकार फ़रार होने की कोशिश में निकल तो गया उस इमारत से, लेकिन उसको इंजरीज़ इतनी आई कि वो ताब ना ला सका और वो शहीद हो गया. इसके बाद इतवार को ये सारी सिचुएशन डेवलप हुई थी और तकरीबन ट्यूसडे को 2 दिन बाद मैक्सिमम कोशिश करने के बाद कि नेगोशिएशन से मसला हल हो जाए, जब ऑपरेशन स्टार्ट किया गया तो जैसे ही फायरिंग स्टार्ट हुई, जहाँ उन्हें लगा कि अब हमारे साथ ये लोग काइनेटिक तरीके से इंगेज करने लगे, तो उन्होंने सारे हॉस्टेजेस को मार दिया.
ایکسچینج آف فائر بہت شدید تھا، ریزسٹنس بہت دیر تک جاری رہی، ہینڈ گرینیڈز بھی یوز ہوئے، اور دہشت گردوں نے سی ٹی ڈی کی جو بلٹ پروف گاڑیاں تھیں اس کے پیچھے پناہ لی ہوئی تھی. کبھی وہ کسی کمرے میں جا کے چھپ جاتے تھے، کبھی کہیں جا کے چھپ جاتے تھے. ٹپیکل گوریلا وارفیئر، اور یہ کافی دیر تک سلسلہ جاری رہا. لوگوں نے اس ساری دہشت کو محسوس کیا. دہشت گردی اتنا کامن ورڈ بن گیا کہ ہم اس کو کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن یہ ہے وہ اصل دہشت جس کو پھیلا کے یہ لوگ اپنا ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں. وہاں کے لوگوں کی سائیکولوجیکلی کیا حالت ہو رہی ہے، وہ اکنامکلی کیسے سفر کر رہے ہیں، فیملیز کس طرح ٹراما میں جا رہی ہیں، یہ سب ریئل ہے، یہ ریئل ایشوز ہیں. اور ان کو آگے جا کے اگر ہم نے سہارا نہ دیا اور ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے تو یہ جنگ ہمارے گھروں تک بھی آ سکتی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ I-10 میں ایسا ہوا ہے. لوگوں سے بات چیت کی اور لوگوں سے جب بات کی تو ان کے ٹراما کا اندازہ ہوا. گھروں میں راشن نہیں تھا. 5 days تک یہ سچویشن رہے گی یا 6 days تک رہے گی، شروع میں تو کسی کو پتہ نہیں تھا. اور کیونکہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے باہر نہیں آنا، تو بچے بھی اندر ڈرے سہمے تھے، جو بڑے تھے وہ بھی پریشان تھے. اس کے علاوہ جو لوگ گھروں سے باہر تھے ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ کہاں ہیں، وہ سیف ہیں کہ نہیں ہیں، ان کو کیسے کمیونیکیٹ کیا جائے کہ آپ اس طرف نہ آئیں، کیونکہ کمیونیکیشن کے سارے جو راستے تھے وہ تو بند تھے، انٹرنیٹ بھی اور سیلولر سروسز بھی. 80% لوگ اس علاقے کے کہتے ہیں کہ ہمارا بزنس بند ہو گیا ہے اور ہم گھر بیٹھ گئے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ کب کون سا واقعہ پیش آ جائے، کب ہمیں کہا جائے کہ آپ گھروں میں رہیں، ہماری اپنی حفاظت کے لیے ہی. لیکن کاروبار بری طرح متاثر ہوئے ہیں. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی کوئی کنٹینیوٹی نہیں رہی. کمیونیکیشن کسی بھی وقت بند کر دی جاتی ہے. اگر اس وقت بچے گھر سے باہر ہوں یا ایون خواتین اس وقت گھر سے باہر ہوں تو ایک بڑی پریشان کن سچویشن بن جاتی ہے. 1 سال میں جو بنوں میں ٹارگٹ کلنگ ہے اس میں بہت اضافہ ہوا ہے. NGOز کی خواتین کو مارا گیا ہے سمبولکلی. آف کورس آپ کو پتہ ہے ان کا مینیفیسٹو یہ ہے کہ خواتین کو گھر سے نکلنا نہیں چاہیے. اس کے علاوہ میڈیکل ریپس کو مارا گیا، جو پولیو کی ٹیمز ہیں ان پہ اٹیک ہوئے. اینڈ جسٹ امیجن فار اے سیکنڈ کہ جب آپ کے لوڈ ونس گھر سے کاموں کے لیے نکلے ہوں اور یہ روٹین بن جائے کہ ان کی میتیں واپس آ رہی ہوں، تو آپ کی زندگی میں سوائے ٹراما کے کیا رہ جاتا ہے. اسی طرح تاجروں کو مارا جا رہا ہے، بھتہ خوری چل رہی ہے، اور جو نئی بات مانتے ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے. لوگوں نے اپنے جو بھائی ہیں ان کی میتیں رکھ کے احتجاج کیا اور انہوں نے پیس کا مطالبہ کیا ہے. جسٹ امیجن دا سچویشن کہ وائل وی آر سٹنگ ہیئر اینڈ وی آر ہیونگ ویری اسٹرانگ ڈبیٹس آن اے ویری اسٹرانگ ایشوز، اس وقت لوگوں کو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں امن چاہیے، کم از کم پیس دے دیں آپ ہمیں یہاں پر. اور 28 نومبر کو جب یہ سیز فائر ختم ہوا ہے TTP کے ساتھ پاکستان کا، اب تک 25 دنوں میں تقریباً 30 سے زیادہ ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں اور سب کی ذمہ داری TTP نے قبول کی ہے. اور اس میں جمعے کو جو اسلام آباد میں واقعہ ہوا وہ بھی شامل ہے. ان لوگوں کا بھی اگر آپ اکاؤنٹ سنیں جو وہاں موجود تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ فضا میں کس قسم کی اسمیل ہے، اور وہ انسانی اعضاء جلنے کی اسمیل تھی. جب وہ برسٹ ہوتی ہیں چیزیں اور دوبارہ زمین پہ آ کے گرتی ہیں، اس میں ہیومن ہینڈز، انسانی اعضاء بھی تھے جو آ کے گر رہے تھے لوگوں کے آگے. اس وقت کس کے اوپر کیا اثر ذہنی طور پہ ہوا ہوگا. یہ وہ ٹراماز ہیں، یہ وہ ریالٹیز ہیں، اور یہ ہیں جو وہ مینٹل ہیلتھ کے ایشوز جن کو لوگ مانتے نہیں ہیں. جب آپ کانسٹنٹ فیئر میں رہتے ہیں، انوائرمنٹ آف فیئر میں رہتے ہیں، یہ ہوتی ہے دہشت گردی. تو جو ہمارے بہن بھائی اس دہشت گردی کو فیس کر رہے ہیں، اور جو ہمارے بھائی اس وقت وہاں موجود تھے اس عمارت میں، یہ ایک واقعے کا ذکر ہو رہا ہے، یا وہ پولیس والے صاحب، وہ افسر یا وہ سپاہی جنہوں نے اس سیوسائڈ بامبر کو روکا اور اس نے وہیں اپنے آپ کو بلاسٹ کر لیا جس طرح وہ زمین پہ گرے ہوئے تھے. ان اہلکاروں کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ہمیں کسی روڈ پہ روک لیں ہماری ہی سیفٹی کے لیے. اول تو ان کے بھی اپنے مسائل ہیں، آج ہم انہیں ڈسکس نہیں کریں گے. اگر وہ ہمیں روک لیں، ہم ان سے بدتمیزی کرتے ہیں، ہم لاء کو فالو نہیں کرنا چاہتے. اگر فوج کے ایک خاص اینگل سے، ایک پولیٹیکل اینگل سے ہمیں اختلاف ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اہلکار وہاں پہ 5 دن لڑتے رہے ہیں یا جو 20 سال لڑتے رہے ہیں،
جو شہید بھی ہوئے ہیں, جن کی ایمپوٹیشن بھی ہوئی ہے. اٹس اے ویری سمپل فارمولا. جو لوگ ان باتوں کو ہوا میں سمجھتے ہیں یا ان میں ریالٹی نہیں دیکھتے, آپ جا کے CMH کا ایک چکر لگا کے آئیں راولپنڈی اسلام آباد میں, اور دیکھیں وہاں پہ کتنے ینگسٹرز کیپٹن لیول کے, کتنے ینگ بوائز ایمپوٹیٹڈ ہیں. کسی کا ہاتھ اڑ گیا, کسی کا IED پھٹی, ٹانگ اڑ گئی, ان کی زندگیاں تو ختم ہو گئیں. اب ان لوگوں کو بیٹھ کے یقیناً یہ سوچ تو آتی ہوگی کہ ہم نے یہ جو گنوایا ہے اس میں نقصان تو شاید صرف ہمارا ہوا ہے, کیونکہ قوم کو تو اس بات کی پرواہ نہیں ہے. ان کو تو ایک پولیٹیکل نعرہ چاہیے یا ان کو ایک خاص پولیٹیکل اینگل چاہیے جس پہ وہ روزانہ بات کرنا چاہتے ہیں, اور اگر وہ کسی وجہ سے انوائڈ ہیں ہمارے ادارے کے ساتھ فار دا رائٹ ریزنس, تو ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے. تو وہ بھی ایک ٹراما سے گزر رہے ہیں. تو فرحان سعید جو کہ ایک ایکٹر ہیں, سنگر ہیں, انہوں نے آج ٹویٹ کی. انہوں نے لکھا ہے, سیڈلی ایز اے نیشن وی ہیو اسٹارٹیڈ انجوائنگ دا مزری. Seeing people in distress and the political division is too deep. کم از کم اپنا اپنا کام تو کریں, لا کو فالو کریں, اپنے اندر کی سافٹنس کو ختم نہ ہونے دیں, دوسروں کے لیے ہمدردی کو ختم نہ ہونے دیں. اگنور کریں ان لوگوں کو جن کے اوپر پولیٹیکل ڈویسونیس اتنی سوار ہے کہ وہ دن رات صرف ایسے الفاظ بکتے ہیں جو کہ ریپیٹ بھی نہیں کرنی چاہیے, یا وہ لوگ جو واقعی پریشان ہیں ملک کے لیے لیکن ان کو ایکسپریشن نہیں کرنا آتا. بی نائس ٹو ایچ ادر. یہ کوئی اچھے وقت نہیں ہے, ہمیں ہر ایک کا خیال کرنا پڑے گا. زیادتیاں جو کر رہے ہیں وہ تو کب سے کرتے آ رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ایک علیحدہ جنگ ہے اور وہ بہت لمبی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایز اے نیشن اتنے ڈیوائیڈڈ ہو جائیں کہ ہمیں بنوں میں کیا ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ, لوگوں کے گھروں میں کیا بیت رہی ہے, کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو اکیلا فیل کر رہے ہیں, کنیکٹڈ نہیں فیل کر رہے, کیونکہ شاید انہیں پنجاب سے وہ آوازیں نہیں آتی اپنے لیے جو آنی چاہیے, انہیں سندھ سے وہ آوازیں نہیں آتی جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, KP کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. یا اس کے اوپر پالیٹکس کرنے والوں کو ہم شٹ اپ کال نہیں دیتے, ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں ایٹ ٹائمز جب ہمیں پولیٹیکل ایجنڈا سوٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم یونائٹڈ رہیں, سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اینڈ وی نو کون غلط ہے کون صحیح ہے, لیکن اس میں ان کو نہ پسنے دیں جن کا قصور نہیں ہے. وہ ہم جیسے لوگ ہیں, وہ ہم جیسے سٹیزنز ہیں جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, پولیس والے اور سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگ, وہ بھی انسان ہیں, وہ اپنی جابس کر رہے ہیں اور بڑی مشکل جابس کر رہے ہیں. لیٹس ہوپ کہ ہم اندر کے انسان کو جگا کے رکھیں. قائد اعظم ڈے پہ میں تو یہی کہوں گی کہ شاید آج قائد ہوتے تو وہ یہی چاہتے کہ اور کچھ ہو یا نہ ہو, پالیٹکس ہوتی رہیں گی, کم از کم آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ اور احساس نہ چھوڑا جائے. سی یو ٹمارو.